دعا کس طرح کام آتی ہے؟ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ دعا کا مقصد کیا ہے؟ ہم اکثر دعا اور طلب میں الجھ جاتے ہیں۔ عربی میں طلب کہتے ہیں کچھ مانگنے کو، کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ دعا کے حقیقی معنی ہے پکارنا، یاد کرنا، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ دعوتکم، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں پکارتا ہوں، میں تمہیں آواز دیتا ہوں، یہ ہے دعا۔ یہ صحیح بات ہے کہ ہم دعا کے وقت بھی اللہ سے کچھ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب درخواست بل آخر کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ یہ کہ ایک بہت ہی عاجزی والا اللہ کا غلام اللہ سے رجوع کر رہا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے۔ اللہ کی آپ کی مدد سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یہ زیادہ اہم بات ہے کہ آپ نے اللہ سے بات کی اور اس کی طرف رجوع کیا۔ دراصل یہی اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کا مسئلہ فوری طور پر حل کرتا ہے۔ یہی نہیں، یہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ ابھی آپ سے ایک اور اہم بات شیئر کرتا ہوں، پھر واپس مریم علیہ السلام کے ذکر پر آؤں گا۔ کبھی کبھی آپ کسی مسئلے میں گھر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ مجھے ہی مسئلہ کیوں درپیش آیا؟ میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ ایسا ہوا؟ یہاں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام ایک بچے تھے، صحیح کہا میں نے؟ تو بچہ تو معصوم ہی ہوتا ہے۔ کسی بچے کا کیا قصور کہ وہ اغوا ہو جائے؟ کسی بچے کا کیا قصور کہ اسے جنگل میں ایک کنویں میں پھینک دیا جائے؟ کسی بچے کا کیا قصور کہ اسے ایک غلام کے طور پر بیچ دیا جائے، اور وہ بھی کسی دوسری سرزمین پر، تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے، وہ بھی ایک جھوٹے الزام پر، ایک ایسے عمل پر جو اس نے کیا ہی نہیں؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ زندگی میں ایسی صورتحال سے گزرے کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو یہی کہتا کہ زندگی نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں کیا کروں، میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن معاذ اللہ، بطور ایک ایمان والے شخص ہونے کے ناطے یہ نہیں کہا جاتا کہ زندگی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، اللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تمام فیصلوں کو خود دیکھ رہا تھا۔ ہر فیصلہ اور ہر عمل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہا تھا اس کی رضا شامل تھی۔ کیسے ممکن ہے؟ کبھی کبھی میں اور آپ مشکل صورتحال سے گزرتے ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی وہ اچھا عمل آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کسی اور کے ساتھ۔ کبھی کبھی وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا، کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی مشکلوں اور محنت کا ثمر آپ کو زندگی میں ہی مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اللہ کے پاس واپس پہنچ جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک بچے کو اس کے باپ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ لیکن سوچیں، اگر وہ اغوا نہیں ہوتے تو وہ کنویں میں نہیں ڈالے جاتے، اگر وہ کنویں میں نہیں ڈالے جاتے تو کبھی مصر نہیں پہنچتے، اور اگر مصر نہیں پہنچتے تو کبھی وہاں بڑے نہیں ہوتے اور قید خانے نہیں پہنچتے۔ وہ اگر قید خانے نہیں پہنچتے تو وہ ان دو لوگوں سے نہیں ملتے جو انہیں وہاں ملے اور انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور اگر وہ انہیں تعبیر نہیں بتاتے تو ان میں سے ایک شخص جو بعد میں رہا ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کو ان کا تعارف نہ کرواتا کہ وہ ایسے شخص ہیں جو جانتے ہیں، جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خواب کیا تھا، کہ ملک میں 7 اچھے سال ہوں گے، اور پھر 7 سال ہوں گے کہ جب کوئی فصل نہیں ہوگی، کوئی زراعت نہیں ہوگی اور کوئی پیداوار نہیں ہوگی، اور لوگ قحط سے مرنے لگیں گے۔ اگر یوسف علیہ السلام قید میں نہ ہوتے اور پھر اس طرح خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نہ لائے گئے ہوتے تو وہاں معاشی، مالی اور معاشرتی بحران پیدا ہو جاتا، اور اس طرح ہزاروں اور لاکھوں بچے قحط سے مارے جاتے۔ ایک بچے نے کچھ سال دکھ جھیلے، لیکن اس بچے کے دکھ جھیلنے کے پیچھے اللہ کا منصوبہ یہی تھا کہ اس نے بہت سارے خاندانوں کو بچا لیا، بہت ساری ماؤں اور باپ کے بچوں کو محفوظ کیا گیا کہ کسی طرح وہ قحط سے بچ سکیں، کیونکہ اسی منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام واپس آئے اور خواب کی تعبیر بتائی، اور یوں ایک بحران سے لوگوں کو بچایا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، رابرٹ ڈیویلا۔ میں نے ایک بہن سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ہے وہ انہیں جانتی ہیں۔ وہ آدمی اپنے چہرے کے علاوہ اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلا سکتا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں سنا اور پھر اللہ سے رجوع کیا۔ کتنے ہی مسلمان تھے جو صرف نام کے مسلمان تھے، انہوں نے اس کو دیکھ کر واپس اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، صرف اس شخص کی وجہ سے جو بستر پر پڑا ہے۔ ان کی تکلیف اور آزمائش لاکھوں لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بن گئی۔ کبھی کبھی ہم کسی مشکل سے اس لیے گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی بہت ہی بڑی فضل والی چیز کے لیے چھوٹی سی قیمت چکا رہے ہوتے ہیں۔
اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا اجر یا تو مجھے اسی دنیا میں مل جائے گا یا آخرت میں جب میں اللہ کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔